غالباً امام بخاری نے روایت کیا، ایک خاتون سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا اور وہ اتنی نالا ہو گئی، پریشان ہو گئی، اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں آئی، انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا۔ تو اب شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے ایک سزا مقرر ہے۔ کیا سزا ہے؟ ایسا سنگسار کیا جائے، پتھر لے کر کیا ہے انہیں مارا جائے۔ تو اب ان کو سنگسار کی سزا مقرر ہو گئی اور ٹھہرا کرا کے کیا ہے ان پر سنگسار کیا جا رہا ہے۔ اسی میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے، وہ بھی آئے اور آ کر انہوں نے کیا کیا، پتھر مارنا شروع کیا۔ تو ایک پتھر انہوں نے مارا تو اس خاتون کے پیشانی پہ لگا، اس سے خون ابلا، تو اس کا کچھ حصہ اچھل کے کیا ہے کچھ چھینٹے آپ کے کپڑے پر پڑے، حضرت خالد بن ولید کے۔ جیسے ہی آپ کے کپڑے پر پڑے، آپ غصہ آیا اور زبان سے آپ کے اس خاتون کے بارے میں غلط سلط باتیں آپ بولنے لگے۔ اللہ کے وسلم وہاں پر موجود تھے، آقا نے سنا تو فرمایا خالد رکو، بول خالد رکو، یہ خاتون نے جو توبہ کی ہے نا، یہ خاتون نے جیسی سچی توبہ کی ہے، اگر ایسی توبہ لوگوں کا مال لوٹ کر کھانے والا، یعنی لوگوں کا مال ناحق لوٹ کر کھانے والا تو بڑا گناہ گار ہے، جلدی اسے معافی نہیں ملتی۔ آقا نے فرمایا ایسی توبہ وہ بھی کرے تو اللہ اسے بھی معاف کر دے، ایسی توبہ وہ بھی کرے تو اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ تو یہ خاتون اپنے گناہ کی سزا پا رہی ہے، لیکن وہ مخلص ہے، اور اس کی شان میں کہا جانے والا نازیبا کلمہ کو اس حالت میں بھی اللہ کے رسول نے برداشت نہیں کیا، اس حالت میں بھی اللہ کے رسول نے برداشت نہیں کیا۔ حضرت خالد کو روک کر فرمایا نہیں، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، یہ کلمات ان کے لیے بولا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ خاتون تو اعتراف جرم میں اللہ کی بارگاہ میں احتساب کے معاملے میں اتنی آگے ہے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ چاہے تو وہ اپنے اس گناہ کو چھپا سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ دنیا کی سزا کو تو سہنے کے لیے تیار ہے، آخرت کی سزا کے بارے میں ڈر ہے اسے، اسی لیے اس کی توبہ ایسی ہے کہ اس کے شان میں ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، اس کے شان میں ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ آپ دیکھیں کیا تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ہیں، آپ اپنے خطے میں جو ہے وہاں کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ قباء کے قریب مسجد قباء جو ہے نا، مدینے مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر، وہاں پر آپ کیا ہے آپ کا مکان تھا، اس علاقے میں آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اور ایک وادی آتی تھی، جب بارش وغیرہ ہوتا تو وہ وادی بھر جانے کی وجہ سے وادی کے اس پار کے لوگوں کو اس پار آنا مشکل ہوتا تھا، ایسی حالت ہوتی۔ اور حضرت عتبان بن مالک کی عمر کے ساتھ ساتھ بینائی متاثر ہو گئی، تو انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا، اور گھر بلا کر کیا کیا انہوں نے، آقا علیہ السلام کو اپنے گھر میں ایک جگہ بتائی کہ یا رسول اللہ کسی جگہ آپ نماز پڑھ لیں، تاکہ میں اب اپنی بینائی کی وجہ سے کیا ہے مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہیں میں نماز پڑھ لوں، آپ پڑھے پہلے، اس برکت کو حاصل کرتے ہوئے میں وہی نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی۔ آج جو مسجد جمعہ ہے مسجد قباء کے بالکل قریب میں، جہاں پر پہلی جمعہ پڑھی گئی تھی، اس کے سامنے ایک سڑک ہے، بالکل اس سڑک کے اس پار کیا ہے حضرت عتبان بن مالک کا وہ مکان موجود ہے، مطلب وہ جگہ موجود ہے، وہاں پر دوسری بلڈنگ ہے لیکن وہ جگہ موجود ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی۔ یہ بندہ اس جگہ کو خصوصیت کے ساتھ دیکھ کر آیا ہے، تو عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے گھر بلائے، آقا علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی، صحابہ تھے، صحابہ کے ساتھ وہاں نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، سارے لوگ جب جمع ہوئے تو اس کے بعد ایک صحابی کا ذکر آیا، ایسے ہی اب لوگ جمع ہوتے نا کسی کا ایک نام لے لیتے، ایسے ہی حضرت مالک بن دشم ان کا نام تھا، وہ صحابی کا ذکر آیا، تو ان کا وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اس علاقے کی آدمی تھے، اب اللہ کے وسلم تشریف لائے تو وہ نہیں آئے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے کسی نے ذکر کیا کہ وہ کہاں ہے، تو دوسرے شخص نے کہا، کیا کہا، وہ تو منافق ہے بھائی، کیا بولے، وہ تو منافق ہے۔ اللہ کے وسلم یہ بات سن کر فرمایا لا تقل ذالک، فرمایا ایسا مت بولو، ایسا مت بولو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی ذات کو جہنم پر حرام قرار دیتا ہے، جہنم پر حرام قرار دیتا ہے، اسی لیے ان کے بارے میں ایسے الفاظ مت کہو بولے۔ تو آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی تربیت، صرف بولے نہیں اللہ کے وسلم نے، عملی طور پہ جب جب موقع تھا، ایک ایسے صحابی جو موجود نہیں تھے، جو معروف نہیں تھے، جن کے بارے میں ایک نازیبا کلمہ کہا گیا، تو مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے ہی ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کیا ہے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا لفظ
ان کے لیے نہیں بولا جائے گا، ایسا لفظ ان کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آقا کا یہ پیغام تھا، اور جب تک یہ پیغام ہمارے گھریلو زندگی میں پیدا نہیں ہوگا، ہمارے خاندانوں میں پیدا نہیں ہوگا، ہمارے مسلم معاشرے میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلم معاشرہ متحد ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اتحاد آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اتحاد آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو نبی پاک کے اس حکم کو، آقا کی اس سنت کو ہر ایک اس سنت پر عمل کرنا اپنے اوپر لازم کرے گا، تو پھر دیکھیں آپ گھر کے 100% جھگڑے ختم ہو جائیں گے، خاندان کے 100% جھگڑے ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کے آپسی جو 100% جھگڑے ہیں نا، انہی وجوہات کی بنا پر ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے جب ایک مسلمان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے غائبانہ طور پر اپنے سامنے کسی مومن بندے یا کسی مومن بندی کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس پر تہمتیں لگائی جا رہی ہے، اس کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کیا جا رہا ہے، تو مزے لے کر کیا ہے، چائے کی چسکیاں لینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کر کے کیا ہے وہ اپنا حق ادا کرے گا، تو خدا کی قسم اس سے اس کا رب بھی اس سے راضی ہوگا، اس کے مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے، اور مسلم معاشرے میں ایک رحمت کی فضا بپا ہوگی، ایک رحمت کا ماحول بپا ہوگا، اور لوگوں کے اندر کیا ہے احساس پیدا ہوگا کہ بھئی عزت و آبرو کسی بھی مومن کی ہو کتنی بڑی ہوگی۔